الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یوسف کا پہلا رکوع پچھلے درس میں مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے رکوع کا آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہود جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور لوگوں کو اور خصوصاً اہل مکہ کو اپنی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو تجارت کی غرض سے مدینہ اور مکہ میں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ تو قوم یہود نے مکہ والوں سے یہ کہا کہ تم وہ جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی ہمارے لیے ہمارے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ سوال پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو فلسطین اور شام تھا، تو یہ جو یوسف علیہ السلام ہے اور ان کا خاندان یہ مصر کیسے پہنچا؟ ان کے مصر پہنچنے کی ساری حقیقت کیا ہے، کہانی کیا ہے؟ قوم یہود اس سوال کے ذریعے سے یہ جانچنا چاہتے تھے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نبوت میں کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں یا ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال مکہ والوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف کا نزول ہوا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں میں جنہوں نے سوال پوچھا ہے ان کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کہ یہ پورا واقعہ جب پڑھا جائے گا سورہ یوسف میں تو جواب مل جائے گا قوم یہود کو کہ یہ خاندان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق کی ذریت سے ہے، ان کی اولاد سے ہے، یہ شام اور فلسطین سے مصر کیسے پہنچا؟ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ آگے بھائیوں کا آپس میں مشورہ ہوا، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو ان کی مختلف بیویوں سے تھے، جبکہ آخری 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ ایک ہی بیوی سے تھے، اور یہ دونوں آپس میں ماں کی طرف سے سگے تھے، تو لہٰذا اور ان کی ماں بھی فوت ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے باقی بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے تھے، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ دل میں کسی کی بھی محبت آ سکتی ہے اور جھکاؤ اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ان دونوں بیٹوں کے ساتھ باقی 10 کے مقابلے میں زیادہ تھا، اور پھر ان دونوں میں سے بھی زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور یہ بات کسی طور پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی 10 بیٹوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔
لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے علیحدہ کر دیں. پھر کیا ہوگا؟ باپ کی توجہ اس بیٹے سے ہٹ کے ہماری طرف ہو جائے گی. تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، وَأَخُوهُ، اور ان کے بھائی کے معاملے میں، یعنی حضرت بنیامین کے معاملے میں، احب الی ابینا منا، ہمارے ابا جی ان سے ہمارے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی محبت ان دونوں سے زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں. وَنَحْنُ عُصْبَىٰ، جبکہ ہم عصبہ ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم جوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، کڑیل بھی ہیں. تو چاہیے تو یہ کہ ان کی محبت طاقتوروں سے زیادہ ہونی چاہیے، کیوں؟ ہم ان کے زیادہ کام کے ہیں. جبکہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 8-9 سال تھی، بنیامین ان سے بھی چھوٹے تھے. تو ابا جی کو چاہیے یہ کہ ہم عصبہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، ہم سے ابا جی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. وہ ہماری بجائے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ مشورہ ہو رہا ہے آپس میں. انا ابانا لفی ضلال مبین، اور بے شک ہمارے ابا جی جو ہیں وہ بڑی کھلی غلطی پر ہیں، صریح غلطی پر ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے، اس طرف ترازو جو ہے اس طرف جھکنا چاہیے جہاں پر وزن زیادہ ہو. تو ہم تعداد میں زیادہ، لہذا ابا جی غلطی کر رہے ہیں. یہ بیٹے 10 آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. اب مشورے میں کیا طے ہو رہا ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو. او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی جگہ پھینک آؤ. کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، قصہ ہی تمام، یا ان کو یہاں سے دور کسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے. دوری ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. یہاں پہ مفسرین ایک بات فرماتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ یا ان کو اس علاقے سے نکال دینے کا مشورہ، یہ مطابقت رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے بھی. جب قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مشورہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، مشورہ یہ تھا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، مشورہ یہ تھا کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. تو وہاں پر شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں موجود تھا. اس نے کہا کہ قتل کرو، یہی تمہارے مناسب ہے. لہذا انہیں سب نے مل کر نبی علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اللہ کے حکم کے موافق وہاں سے نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایسے بھائی کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ اقتلوا یوسفا، یا تو یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا ان کو کسی دور والی جگہ میں چھوڑو. کیا ہوگا پھر؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہیں اپنے باپ کی توجہ حاصل ہو جائے. جو ابا جی ان سے محبت کرتے ہیں، جب یہ نہیں رہیں گے تو مجبوراً ابا جی کو ہم سے محبت کرنی پڑے گی. پھر اگلی بات، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. کیا ہوگا جی؟ ہم توبہ تلہ کر لیں گے اور کہیں ہم نیک ہو جائیں گے، ابا جی کی نظروں میں بھی نیک بن جائیں گے، اور ہم جناب ویسے بھی اپنے آپ کو نیک بنا لیں گے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، چلو ابھی جوانی ہے، ابھی قوت ہے، طاقت ہے، ہم بہت سے الٹے سیدھے کام جوانی کے جوش میں کر لیتے ہیں، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے، چلیں جب تھوڑی عمر زیادہ ہوگی پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہم نیک بن جائیں گے، پھر ہم مسجد کی آبادی بھی بنا لیں گے. جبکہ اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کو جوانوں کی عبادت زیادہ محبوب ہے. تو لہذا انہوں نے بھی اس طرح کا مشورہ کیا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا ان کو کہیں اس علاقے سے باہر نکال دو، تاکہ ابا جی کی متوجہ ہماری طرف ہو جائے، اور ہم نے یہ جو کام الٹا کیا ہوگا ہم توبہ تلہ کر کے نیک بن جائیں گے. قال قائل منہم، اب 10 بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یہ یوسف علیہ السلام کو مارو مت، ان کو قتل نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے ہی ناحق کسی کا خون بہاؤ گے یہ مناسب نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ،
ان کو ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ بستی کے باہر ایک کنواں تھا، ہم اس کنویں میں ڈال دیں گے، کوئی قافلہ وہاں سے کنویں سے پانی نکالنے کی غرض سے جائے گا تو کیا ہوگا، وہاں پر جناب وہ ان کو نکالیں گے، قافلے والے لے جائیں گے، نہ قتل کا ذمہ، جان بھی چھوٹ جائے گی اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، کہ اس کو کوئی مسافر کا جو ایک ریوڑ ہے، مسافروں کا جو ایک سلسلہ ہوگا، قافلہ ہوگا، وہ ان کو لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ ایسا کرنا ہے تو یہی کام زیادہ مناسب ہے۔ کیا کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے اور پھر کیا ہوگا، کوئی قافلہ آئے گا، وہ وہاں سے نکالے گا اور ساتھ لے جائے گا۔ یہ مشورہ دیا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، یہ سب سے بڑے بھائی یہودا کا مشورہ تھا کہ یہ کام کر لیا جائے، اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے مت رنگو۔ اب جی مشورہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے۔ اب آگے ابا جی کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، اے ہمارے باپ ابا جی، مالکا، کیا ہو گیا آپ کو، لا تامن علی یوسف، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہمارے پہ اعتبار کریں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کیا کریں آپ، أَرْسِلْهُ مَعَانَا، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، غدن، کل، یرتا، کیوں بھیج دیں، تاکہ وہ کھائے پیے، پکنک منائیں گے ہم، وَيَلَبْ، کھیلیں کودیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ ابا جی کو کہہ رہے ہیں، ابا جی آپ کو ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، ہم یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اب ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ کل کھانے پینے اور کھیل کود کے لیے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کہی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، بے شک مجھے غم ہے اس بات کا کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے، لے گے تم اپنے ساتھ، واخاف، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ ان یاکلہ الذئب، کہ بیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بے خبر رہو گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں کیسے آیا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا لے گا؟ پہلی وجہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ جہاں ان کا جانے کا ارادہ تھا اس مقام پر بیڑیوں کے غول رہتے تھے، بیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ بڑے بھائی جو عمر میں اور قد کاٹ میں بڑے ہیں، یہ تو بھاگ بھوگ جائیں گے، بچ بچا کے نکل جائیں گے، اگر بیڑیوں نے حملہ کر دیا تو یہ کم عمر اور جس کا جسم و جسامت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، اس کو بیڑیا کھا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بیٹوں نے جواب میں کیا کہا، قالوا، انہوں نے کہا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اس کو کھا گیا بیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کیا ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، کیا بیڑیا ہمارے بھائی کو نقصان پہنچا دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم نقصان اٹھانے والے ہیں، ہماری طاقت کا، ہماری جوانی کا، ہماری تعداد کا، ہماری ٹیم کا، تعداد کا، ایک جماعت کا ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ ابا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اب جو وہ ان کا منصوبہ تھا انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، ابا جی کو مطمئن کیا اور ساتھ لے کے تقدیر الہی میں ایسا ہی لکھا تھا جیسا یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اللہ نے یہیں سے کنویں سے نکال کر ان کو مصر کے تحت تک بھی پہنچانا تھا۔ اللہ کی تقدیر جو ہوتی ہے نا، اس کے سامنے ہماری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ فلما ذهبوا به، پس جب وہ ان کو وہ سارے بھائی اپنے ساتھ لے گئے، واجمعوا، اور اس بات پہ متفق ہو گئے، اجماع ہو گیا، انہوں نے یہ طے کر لیا،
این یجعلوہ فی غیابات الجب، کہ ہم ان کو ایک گمنام کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری دکھا رہے ہیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ہم تو ضرور انہیں ایک دن آگاہ کرے گا اس بات کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ انہوں نے جو کارستانی کی ہے، ایک دن یہ کارستانی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ گناہ، یہ زیادتی، یہ ظلم کبھی بھی چھپا نہیں رہے گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب کیا ہوا معاملہ؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ سارے اپنے ابا جی کے پاس عشاء، یہ وقت عشاء رات کے وقت کو کہتے ہیں، رات کو وقت روتے دھوتے آگے کہ جناب آگے واقعہ انشاءاللہ اگلے ہم درس میں پڑھیں گے۔ یعنی یہ سارا پوری یہ چند آیات اسی واقعے کی طرف ہے، اور یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، کیا ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیا، اور ان کو کنویں میں پھینک کے شام کو وقت روتے دھوتے ابا جی کے پاس آ گئے، اور پھر آگے بہانے بنانے شروع کر دیے، اس کو بیڑیا کھا گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لہٰذا زندگی اور صحت رہی۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے آگے انشاءاللہ اگلے پیر کو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور خصوصی طور پر ہر قسم کی وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، خصوصاً اس مسجد کے نمازیوں میں سے، بانی مبانیوں میں سے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، بنیادوں میں حصہ ڈالا، یا اللہ ان کی سیئہ ثنا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور یا اللہ جو درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما، اور یا رب العالمین ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا